اس سرکار کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور کو، گاندھی جیسے مہان لیڈر کے ویژن کو، نہرو جیسے پرائم منسٹر کی کارکردگی کو، اندرا گاندھی جیسے ملک سنبھالنے والی لیڈر کی کریج کو اپنا آدر بنائے. ملک چلے گا، کیونکہ یہ ایک سویلائزیشنل ڈیموکریٹک ایک ایتھاس کا ملک ہے. اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں کے علاوہ، مذاہب کے علاوہ، بودھ، جین، پارسیوں کے علاوہ کئی طرح کی زبانیں ہیں، کئی طرح کے تمدن ہیں، اور کئی اختلافی معاملات بھی ہیں. ان کو ایک ویژن کے ذریعے ہمارے زوماؤں نے، جو ہمارے رہنما رہے ہیں، انہوں نے جوڑا تھا. یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں جہاں توڑنے کی سیاست ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں. ووٹ چوری ہو، آئین کو کمزور کرنے کی کوشش ہو، نفرت کی سیاست چلانی ہو، ای ڈی اور این آئی او کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی بات ہو، ریاستوں کی اسمبلی پہ حملہ کرنے کی بات ہو، چاہے وہ جموں کشمیر ہو، بنگال ہو، یا پیسے کی سیاست کا اپیوگ کرنے کی بات ہو، جو بھی غلط طریقے جمہوریت کے مزاج اور تہذیبوں کے مزاج کے خلاف ہے، وہ بی جے پی اختیار کر رہی ہے. کانگریس نے جب ہم غلام تھے اس وقت بھی چیلنج قبول کیا اور ملک کو آزادی دلائی. اس کے بعد ملک اقتصادی طور بھی کمزور تھا، سب کانٹیننٹل پالیٹکس میں جگاڑ تھے، ادھر ادھر سے وائلنس بھی تھی، ملک میں ایک ہیجانی کیفیت تھی. کانگریس قیادت نے ہی ملک کو سنبھالا، اور آج کانگریس قیادت کی کارکردگی کی وجہ سے ہی گلوبل لیول پہ انڈیا ایک بگ پاور کنٹینڈر ہے. اور کانگریس سیاست کی وجہ سے، سیکولرزم کے آدھار سے ہی، تہذیبوں، زبانوں اور مذاہب کو کھلی آزادی دینے کی سیاست سے ہی ملک ایک ساتھ رہا. حملے بھی ہوئے لیکن ملک آگے ہی چلتا گیا. آج آپ دیکھ رہے ہو ملک میں شور شرابہ ہے، اطمینان کی سیاست نہیں ہے. بنگال ہو تو لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، مہاراشٹرا ہو تو لوگ حیران ہیں ووٹ کس کو دیا، نتیجہ کس کے حق میں. بہار ہو تو پورا ملک حیران ہے کہ اس ملک میں جہاں رشوت کی سیاست نہیں تھی، وہاں ووٹر کے گھروں میں بھی رشوت پہنچائی جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہو. اور اس ساری سیاست کو ملک کے بچاؤ کے لیے، غریبوں کے بچاؤ کے لیے، آج جو غریبوں پہ حملہ ہوا، اپنی کمزوریوں کو بچانے کے لیے نریگا کو کھوکھلا کیا گیا. رورل ڈیولپمنٹ رک جائے گی، مزدور کی مزدوری نہیں ہوگی، ہنرمند اور بے ہنر بھی بیکار ہوں گے. ملک پیچھے ہی جا رہا ہے، اکنامک انڈیکس کمزور پڑ سکتا ہے. ہم نے اس پوری سیاست کو، ان کی سیاست کو ایک چیلنج کے طور لیا ہے. اور راہل گاندھی نے جو پیدل سفر کیا وہ ملک کو جوڑنے کا سفر تھا. وہاں سے آغاز، یہ احتجاج بھی ملک کو جوڑنے کے لیے، یہ لاکھوں قانونیت کے لیے نہیں ہے، یہ قوانین کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور تہذیبی اور جمہوری سیاست کی بالادستی کے لیے چلائے جا رہے ہیں. وی ول ٹیک اٹ ٹو لاجیکل کنکلوژن انشاءاللہ. جنتا پارٹی کی طرف دوسری طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جموں کو الگ ریاست کا درجہ دیا جائے. اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. یہ ایشو ایک پالیسی ایشو ہے، ہائی کمانڈ فیصلہ کرے گی. اس پہ کوئی جو طریقہ کار مقرر کرنا پڑے گا وہ ہائی کمانڈ. ڈاکٹر صاحب مختصر جاننا چاہیں گے، جو سی ایم صاحب کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کو ویلکم کیا اور کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے. میں نے کہا ہی کہ جو پالیسی ایشوز ہیں جس میں ایکسٹرنل افیئرس کا معاملہ بھی آتا ہے، مناسب ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم ٹپنی کریں. ہمارا ایل او پی لوک سبھا میں ہے، ہی از fully empowered and fully envisioned to talk on policy issues. Thank you.